السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور جو حضرات بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اسی طریقے سے بنے رہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور قاعدہ کا خاص خیال رکھیں کہ کس طریقے سے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کا بھی دھیان دیں۔ ابھی آج کا سبق ہم لوگ کا ہے تختی نمبر 7 تنوین کا۔ چلو آج ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دو زبر، یہ دکھ رہا ہے نا، دو زبر، یہ نیچے کا دو زیر، اور یہ دو پیش۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ دماغ میں رکھ لینا، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور یہی جتنے یہ تینوں جو قاعدے ہیں، یہی قاعدے آگے آتے رہیں گے، اور قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ یہی قاعدے آئیں گے، کیونکہ اکفا ہو گیا اور اظہار ہو گیا، یہ سب یہی قاعدے کے بعد آتے رہیں گے، تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں سبق کو۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ دو زبر کا تنوین، دو زیر کی تنوین، یا پھر دو پیش کی تنوین، اس طریقے سے قاعدہ ہوگا۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اور نیچے کا پڑھ دیتا ہوں۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تین، یہ اوپر کا کیا ہو گیا؟ ان، یہ ان۔ اب یہ اور نیچے چلے جاؤ، اور اس میں کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے نا، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن۔ آپ لوگوں کو ایسے ہی بالکل پڑھنا ہے، باقی کا پورا سیم ہے۔ جیسے لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نون، واو دو پیش ون، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون۔ اور اس کا قاعدہ ایسے ہی ہوگا جیسے ان، دو زبر پیش کی تنوین کا اکفا جیسا ہو گیا، دو زیر تنوین کا اظہار۔ یہ قاعدہ تین اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ آگے کا قاعدہ آئے گا دو، یعنی کہ نون ساکن کا تنوین، اور یہی چار قاعدے ہمیشہ آتے رہے گا پورا قرآن مجید میں، اور اسی کو گنہ اکفا کے ساتھ پڑھنے کا رہتا۔ ٹھیک ہے، تو اچھی طریقے سے لوگ اس کو سبق کو یاد کر لینا۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، یہ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، اور یہ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن۔ یہ تو پورا سیم ہے، آپ لوگ خود ہی پڑھ لے سکتے اس کو، کیونکہ اتنا ٹائم ہے نہیں، اس کے ساتھ پھر حدیث بھی پڑھانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، خالی دماغ میں رکھ لینا ہے کہ قاعدہ دماغ میں رکھ لینا ہے کہ یہ قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں یہ قاعدہ ہے۔ قاعدہ اگر دماغ میں رکھ لیا تو پڑھنے کا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ ٹھیک ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کا سبق نون ساکن کا۔ آپ لوگ یہاں سے ٹک لگا لیں، یہاں سے مکمل ہو چکا ہے ہمارا آج کا سبق، یہاں سے مکمل ہو چکا ہے، ٹک لگا لو۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث۔ کل ہم نے جو حدیث پڑھا تھا وہ تھا بڑوں کا ادب۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 19، اخوت۔ آپ لوگ انگلی رکھ لیں بالکل حدیث کے اندر، اور حدیث کا نام کے ساتھ بھی یاد رکھنا ہے، جیسے حدیث نمبر 19 اخوت۔ پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، حدیث نمبر 19 اخوت۔ المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہے، ایک دوسرے بھائی کے رشتے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہی ہے، اسی لیے سب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، کل کے ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔